الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے ناموں کو پڑھ رہے ہیں، اور ہر نام سے ایک نئی پہچان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاصل کر رہے ہیں.
یہ سارا علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل میں بہتری کا باعث بنا دے انشاءاللہ۔ اب تک ہم جو نام پڑھ چکے ہیں تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی سنانا چاہے ان ناموں کو، جتنے نام ہم نے اب تک پڑھے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت سے ساتھیوں کے، تو چلے جی ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم موقع دیتے ہیں، چلیں مسز دانش کو۔ مسز دانش آپ بتانا چاہیں گی، آپ کا ہی ہاتھ سب سے اوپر ہے جی۔ مسز دانش آپ بتانا چاہیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کون کون سے نام ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک؟ مجھے زبانی نہیں یاد۔ اچھا چلیں، جن کو زبانی یاد ہے وہ بتائیں۔ شمیم اختر آپ کو یاد ہے؟ کس کو زبانی یاد ہے وہ اپنا مائک کھولے اور بتائے اپنا نام، کہ میں سنا سکتی ہوں۔ جی السلام علیکم، میں بتاؤں؟ کیا پورے باجی؟ زونی آپ بتائیے۔ جی میں بتاؤں؟ جی یہ پہلا ہے کہ فقہ علم باللہ و اسماء و صفات، پھر فقہ عظمت الرب، فقہ قدرت الرب، آپ فقہ فقہ کے نام رحمت ہی میں الرب۔ نہیں زونی، میں یہ نہیں پوچھ رہی، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پوچھ رہی ہوں جو اچھا ہم ابھی تک نام پڑھ۔ یہ اچھا یہ سوری، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الباری، المصور، ٹھیک ہے، بس اور بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ الخالق۔ زونی جزاک اللہ خیر، آج ہم الخالق الباری تک پڑھیں گے نا، تو یہیں تک بتانے تھے۔ ٹھیک ہے، دو نام آپ نے مس کیے ہیں، ابھی میں اور ساتھیوں سے پوچھتی ہوں، لیکن دو چیزوں کی کریکشن کر دوں۔ المالک نہیں ہے، الملک بولیے، الملک۔ زونی آپ بولیے الملک، 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 پھر سے بولیے الملک، الملک، الملک۔ ٹھیک ہے، اس کو الملک۔ مالک نہیں، یہاں پہ الملک ہے۔ اور ایک اور جزاک نام جو ہے وہ آپ کو، وہ جو ہے وہ ہے المہیمن۔ بولیے المہیمن، المہیمن، مہیمن۔ المہیمن۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ کون ساتھی جزاک اللہ۔ بتائے گا جو اب تک سارے نام ہم نے پڑھے ہیں، آج کے نام کھول کے نام بتائے، نام بتائے اپنے۔ قمرالنساء قریشی آپ بتائیے جی۔ قمرالنساء اپنا مائک کھولیے۔ لا الہ الا هو الہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور لہ جزاک اللہ خیر۔ الاسماء بس الحسنى۔ بس بس قمرالنساء بس، جزاک اللہ خیر کثیرا، آپ نے بالکل درست سنایا۔ جتنا سوال میں نے پوچھنا ہے آپ نے اتنا ہی جواب دینا ہے، جو یاد ہے اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہے۔ چلے جناب، پہلا آج کام ہم یہیں کے ہوم ورک سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کو لازماً اب تک آج جو نام ہم کریں گے وہ ہے الخالق الباری انشاءاللہ۔ یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہم نے اب تک کیے ہیں، جس آرڈر میں کیے ہیں، اسی آرڈر میں آپ نے مجھے نیکسٹ ٹائم سنانے ہیں۔ آج میں نے دو ساتھیوں سے سنے جنہوں نے ایک ساتھی نے دو نام نہیں بتایا، اللہ اور الہ نہیں بتائے، لیکن باقی زونی نے سب بتائے، اور دوسری ساتھی قمرالنساء نے سارے ماشاءاللہ بتائے۔ اس طرح ہم دیکھیں، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو محفوظ بھی کرنا ہے، ان کو یعنی یاد کرنا ہے، اور ان کی سمجھ کو بھی محفوظ کرنا ہے، اور ناموں کو بھی محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دس از یور فرسٹ ہوم ورک۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آئی لسن ٹو یو، میکسیمم کوشش کروں گی کہ جتنے لوگوں سے سن سکوں۔ آگے چلتے ہیں جناب، اب ہم آج کا لیسن شروع کریں گے۔ ہمارا لیسن نمبر ہے آج 69، اور نام جو ہم نے انشاءاللہ آج کرنا ہے، سمجھنا ہے، وہ ہے الخالق اور الباری۔ آپ سب نے یہ نام سن لی، اس کا لیسن سن لیا ہوگا، تو جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جیسے پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہوتے ہیں، تو سحر انصاری آپ پڑھنا شروع کریں الخالق۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسماء الحسنى عز وجل
الخالق والخلاق. قال اللہ تعالی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. آگے پڑھو باجی. جی پڑھیے پڑھیں آگے وقال پورا پڑھیں. جی باجی. وقال اللہ تعالی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا پڑھیں. اس سے آگے کوئی ساتھی پڑھیں. کون پڑھیں گے؟ طریق عمرو النساء. آپ السلام پڑھیے. علیکم. کیا آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. ٹھیک ہے شاباش ماشاءاللہ آپ دونوں ساتھیوں نے بہت اچھا پڑھا. اس سے آگے پڑھیے اللہ تبارک و تعالی. طاہرہ یاسمین طریق آپ عمرو پڑھیے. النساء. السلام علیکم. جی. اللہ تبارک و تعالی هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلها وأوجدها على غير مثال سابق كما قال سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. احسنتی ماشاءاللہ. سوال ہے میرا یہاں سے. چلیں اب ذرا سا یہاں ہم کچھ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے جواب لیتے ہیں اس کے. پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل کے نام الخالق اور الخلاق میں کیا فرق ہے. نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی. جی میں بتاتی ہوں. الخالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا اور خلاق کے معنی ہے کثرت کے ساتھ پیدا کرنے والا یا تسلسل سے پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے شاباش. ایک کا مطلب ہے خالق کا پیدا کرنے والا اور خلاق ہے بہت کثرت سے پیدا کرنے والا تسلسل سے پیدا کرنے والا. شاباش ایک ہی دفعہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا. دوسرا سوال جو میرا یہاں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اس پیراگراف میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ هو الخالق، یہ والا جو ہے هو الخالق الذی خلق المخلوقات کلھا، تو یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں مصنف، کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس پیراگراف میں اس سے وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. حدیقہ کھتری آپ بتائیں گی. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہر چیز کو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز اوریجنل ہے، مخلوقات کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے اوریجنل ہے، کہیں سے نقل نہیں کی، کوئی آئیڈیا نہیں کسی کا چرایا. پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے تو مشکل ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ فرسٹ ٹائم چیز بنانی مشکل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لان کے کوئی ڈیزائنز آتے ہیں، کوئی کپڑے آتے ہیں، عام سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو جب فرسٹ اس کی جو آتی ہے تو کاپی بنانی اس کی بڑی آسان ہوتی ہے، دھڑ دھڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پہلا اوریجنل ڈیزائن نکالنا مشکل ہوتا ہے. اچھا وہ ڈیزائن بھی کسی نہ کسی جگہ سے کوئی رنگ لے کر، کوئی دیکھ کر، کوئی ٹریننگز لے کے کیا جاتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر چیز سبحان اللہ نئے سرے سے بنائی اور اپنے ہی سوچ سے بنائی. اور اس کو آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ انسان تو کچھ چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے نئی چیز بنا لیتا ہے نا، اوریجنیٹر نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو اوریجنیٹ کرتا ہے. یہ چیز بہت بہت اہم ہے. سبحان اللہ. چلے جناب آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ اس سے آگے جو ہے خلق العرش، یہاں سے پڑھیے جو روحی تسلیم آپ پڑھیں گے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلق العرش والکرسی وخلق السماوات والارض وخلق الجماد والنبات وخلق الانسان والحیوان والروح والجان والملائکۃ الکرام وخلق السحول والجبال وخلق البحار والنهار وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق الكواكب والنجوم وخلق الجنة والنار هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
ماشاءاللہ روحی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی. بس یہ ایک چیز کی مسلسل جو ہے اصلاح چلیے کرنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیں خلق العرش والکرسی وخلق الجماد والنبات, ٹھیک ہے, والحیوان, اسی طرح والروح والجان والملائکۃ الکرام والسہولہ وخلق البحار وخلق اللیل وخلق الشمس وخلق الکواکب. تو سب جگہ جو فرسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر جو آ رہا ہے وہ فتح آ رہا ہے, زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے, یہاں پر آپ لوگوں سے میں نام لوں گی, ہاتھ کافی سارے کھڑے ہوئے, اب آپ نے کیے ہوئے, سب الرٹ رہے, میں نام لوں گی انشاءاللہ. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. تو یہاں پر ظالم کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ ہما آپ بتائیں گی؟ جی, جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق کیا, لیکن اللہ کو چھوڑ کے وہ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں, عبادت کی لائف کو کسی اور کا سمجھتے ہیں. جو خالق ہے وہی تو پھر عبادت کا حق بھی رکھتا ہے, لیکن ان کی عقل جو کام نہیں کرتی اس معاملے میں, تو وہ گمراہی میں پڑے ہوئے اور اللہ کو چھوڑ کر ظلم کر رہا ہے. بالکل ایکچولی یہاں پر ان کو ظالم کہا جا رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, برائی میں تو ہے اور پھر ظالم بھی بن گئے, تو شرک ان کا ظلم ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے جی, واللہ عز وجل. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ماریہ عمران آپ پڑھیں گی واللہ عز وجل؟ جی بات یہاں سے آگے. واللہ عز وجل هو الخلاق العلیم خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي وجعل لكل نوع قدرا فمنها الصغير ٹھیک ہے, والكبير. جزاک اللہ خیر. بس ماریہ اتنا ہی پڑھنا ہے. اس میں دیکھیں خلاق نہیں, اس کو هو الخلاق, خلاق خلاق, ٹھیک ہے, لام پر تشدید ہے, اور پھر ہے خلق جمیع المخلوقات, ٹھیک, اور اسی طرح والعالم السفلی, ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. تو یہاں میرا سوال جو ہے وہ آپ لوگوں سے یہ ہے, پوچھتی ہوں بھی میں سوال اور پھر پوچھوں گی کسی ایک سے آپ میں سے. یہاں جو یہ آ رہا ہے وَجَعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا, وَجَعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا, کیا مطلب ہے اس سے؟ بطول اقبال آپ بتائیے. جی بطول آپ بتا سکتی ہیں اس بات سے کیا مطلب ہے؟ جی لکلی نوع قدرہ, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کو ایک صحیح مقدار میں اور ایک اندازے سے پیدا کیا, اور ان مخلوق میں جس کو جس چیز کی ضرورت کی اس کو بھی ایک پرفیکٹ اندازے سے پیدا کیا. یہ نہیں کہ کسی چیز کی بہت زیادہ کثرت ہے, کسی چیز کی بہت زیادہ قلت, ہر چیز جو ہے وہ ایک پرفیکٹ اندازے سے پیدا کریے. ٹھیک ہے جی, یعنی بالکل اندازے سے ہر چیز کو بنایا. ہم صحیح اندازے لگا لیتے ہیں. چلیں ہم ذرا چیٹ میں لیتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, ہمارے ساتھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں چیٹ میں. یہ بتائیے کہ ہم صحیح اندازے لگا لیتے ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں لگاتے تو ذرا مثالیں تو بتائیے, مثلاً کہاں صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے. دیکھتے ہیں جی کیا آتے ہیں ہمارے پاس آنسرز. ٹھیک ہے جی, یہ تو کہہ رہے ہیں نیور, نہیں, مثال کوئی ابھی تک نہیں آئی. میرے ساتھیوں میں سے بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی بتا سکتے ہیں آپ ہمارے اندازے کہاں غلط ہو جاتے ہیں؟ شافیہ کہہ رہی ہیں دعوت میں ہمارا اندازہ غلط ہو جاتا ہے. جی کھانا کم پڑ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات زیادہ بنا لیتے ہیں اتنا کہ بچ جاتا ہے, بعض اوقات کم پڑ جاتا ہے. زیرا منصور کہتی ہے بارش کب ہوگی اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے. بالکل, پکانے میں اندازہ غلط ہو جاتا ہے, کبھی کم گل جاتا ہے, کبھی زیادہ گل جاتا ہے. زبنا کا کہنا ہے نمک زیادہ ڈل جاتا ہے, اندازہ صحیح نہیں لگاتا, حالانکہ بڑا ناپ کے ڈالتے ہیں. سالن بناتے میں کبھی مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں, مسز دانش کہتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی قلت ہو جاتی ہے چینی کی. جی کھانا پکانے میں بھی ویسے بھی گھر میں اندازہ نہیں ہوتا کہ چیز کم پڑ جائے گی. آپ کھانے سے آگے نکلے اور بھی دیکھیں کھانا کا ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. گھر کے بجٹ میں ہو جاتا ہے اندازہ, دواؤں میں غلط ہو جاتا ہے. اچھا
ٹھیک ہے. اسٹچنگ میں اندازہ غلط ہو جاتا ہے. جی ناپ بالکل صحیح دیا تھا لیکن بنتے وقت پتہ نہیں کیسے کپڑا جو تھا وہ ٹائٹ ہو گیا. لوگوں کی بات سمجھنے میں سو ٹرو. زینت کیسے بھی سو رائٹ. لوگوں کی بات سمجھنے میں ہمارا اندازہ غلط ہو جاتا ہے. ہم نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے یہ بات کی, نکلا کچھ اور. فیوچر پلانز میں سبحان اللہ اتنے اچھے اچھے آنسرز آ رہے ہیں. راجدہ بیگم کہتی ہیں فیوچر پلانز میں ہم سوچتے کچھ اور اندازہ ہمارا کچھ اور ہو جاتا ہے. لوگوں کے معاملے میں غزالہ کا خیال ہے انسانوں کو پہچاننے میں اندازہ غلط ہو جاتا ہے. زہرا کا بالکل صحیح کہنا ہے. آپ بالکل پہچان نہیں پاتے بعض اوقات اور آپ ججمنٹ آپ کی غلط ہو جاتی ہے. لوگوں کی باتیں سمجھنے میں غلط ہو جاتی ہے. مال خرچ کرنے میں جی اندازہ نہیں تھا کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے. شاپنگ میں کم لے کے گئے تھے, وہاں جا کے کم پڑ گئے یا زیادہ خرچ کرا ہے. اپنے ہی بچوں کے بارے میں اندازہ, زبنا خرم نے بالکل درست کہا کہ آپ کا اپنے بچوں کے بارے میں اندازے غلط ہو جاتے ہیں. سو ٹرو. ون آف مائی ساتھی واز سم ٹائم ٹیلنگ کہ میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ میرا بیٹا ایسی حرکت کر جائے گا, میں اسے پہچان ہی نہ پائی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بالکل. تو ہم تو دیکھیں بالکل قریب ترین لوگوں اور قریب ترین ساتھیوں اور قریب ترین کے بارے میں اندازہ نہیں لگا پاتے اور ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں. اللہ ہم پر رحم کرے. اور یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی سی ججمنٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہم تو اپنی ذات سے نہیں نہ نکلے ابھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پوری کائنات کے انتظام کو اس بہترین اندازے میں بنایا ہے کہ کسی کو, مجھے اور آپ کو دیکھیں ہوا مل رہی ہے نا, ختم نہیں ہوئی. اور اگر ہمیں گیس اور پیٹرول کن لوگوں نے پہنچانا ہوتا ہے اور ہمیں دینا ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ وہ ختم ہوا پڑا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے زمین کے اندر بہت کچھ رکھا ہے, زمین میں ختم نہیں ہوا. ہم اسے صحیح اندازے سے نکال نہ پائے اور صحیح اندازے سے پہنچا نہ پائے. یہ ایک مثال جو ہماری ڈیلی لائف سے ہے نا, اسی کو آپ دیکھ لیں. پانی ابنڈنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمارے پاس بہت سی جگہوں میں پانی نہیں آتا یا ہماری نیویگیشن ٹھیک نہیں ہوتی پانی کی. سبحان اللہ. چلیں جناب, زبردست ماشاءاللہ مثالیں دی آپ نے, لیکن اللہ کا اندازہ بہت شاندار ہے. نیکسٹ اس کے بعد ساتھیوں میں سے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں اسما خان؟ اسما پڑھیے. اسما آپ نام بدل لیا کریں, جب انٹر ہوا کریں نا تو اپنا نام چینج کیا کریں, ٹھیک ہے؟ پڑھیے اسما. ٹھیک ہے. فمنها الصغير والكبير ومنها الطويل والقصير ومنها القوي والضعيف ومنها السائل والجامد ومنها النافع والضار ومنها الساكن والمتحرك ومنها الناطق والصامت ومنها الذكر والأنثى ومنها الثابت والنامي ومنها العزب والمالح إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بہت اچھا پڑھے. ٹھیک ہے جی, اس سے نیکسٹ پیراگراف کون ساتھی پڑھے گا؟ سائمہ اطرت آپ پڑھیں گی؟ سائمہ اطرت. سائمہ پڑھیے. قمرالنساء آپ کو بھی موقع دوں گی, سائمہ کو پڑھنے دیں. فمنها الصغير والكبير ومنها الطويل والقصير. یہ والا نہیں پڑھنا سائمہ, یہ پڑھ لیا ہے سائمہ, یہ پڑھ لیا ہے سائمہ. اس سے اگلا واللہ جل جلالہ. اچھا. واللہ جل جلالہ خلق هذا الكون العظیم وكل يوم بل كل لحظة يخلق ما يشاء كيف يشاء بأي قدر شاء في أي وقت شاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. شاباش شائمہ, بڑا اچھا پڑھا آپ نے. ابتدا میں دیکھیں واللہ جل جلالہ, باقی ماشاءاللہ بہت اچھا. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا جناب, قمرالنساء اس سے نیکسٹ آپ پڑھیے. جی قمرالنساء پڑھیے. قمرالنساء
وقال الله عز وجل عظيم محكم فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله فضلا أن يخلق أحسن منه فتبارك الله أحسن الخالقين والله شاباش ٹھیک وحده. ہے. بس کمر سے فلا یستطیع مخلوق ان یخلق مثلہ. ٹھیک ہے، ان یخلق مثلہ. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. اچھا جناب، یہاں سے میرا ایک سوال ہے، میں نام لوں گی جس ساتھی سے مجھے پوچھنا ہوگا. آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے. کھڑے کرتے جائیں ہاتھ تاکہ ہم پوچھتے جائیں، اور جن لوگوں نے ایک بار جواب دے دیا ان کے آپ ان کے ساتھ مائک کو شو کر کے ان کے کرتے جائیں تاکہ پھر میں دوسرے ان لوگوں کو بھی موقع دوں کہ جنہوں نے جواب ابھی تک نہیں دیے. یہاں جو میرا سوال آپ سے ہے وہ یہ سوال ہے جو ہم نے پڑھا ہے وخلق اللہ عز وجل. یہ بتائیں یہاں جو وخلق اللہ عز وجل عظیم و محکم، یہاں سے میں پوچھ رہی ہوں، یہ ساری بات جو ان دو لائنوں میں مصنف نے کی ہے اور آخر میں کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ سرور سلطانہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر خالق خلقت کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہی بہترین احسن الخالقین ہے. انسان کتنی بھی کوشش کرے لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں بنا. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. کوئی اور بتائے گا؟ ثانیہ سعید آپ بتائیں گی کہ یہاں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا پوری بات سے؟ میں بتاؤں شازیہ خان؟ جی آپ بتائیے شازیہ. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مخلوق میں سے تو اس کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا، مثال ہی نہیں ہے. مطلب اس سے بڑھ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس جیسا بھی نہیں کو بنا سکتا ہے جیسے اس نے چیز بنائی ہے. اچھا، مطلب یہ کہ ایک تو اس سے بہتر تو مطلب وہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، استطاعت ہی نہیں رکھتا، لیکن اس جیسے بھی نہیں بنا سکتا جیسے اس نے اپنی مطلب کریشنز ہیں یا جیسے اس کی مخلوقات ہیں. اور دیکھیے نا کہ اس نے اگر انسان کی زندگی کو تخلیق کیا نا، یہاں بہت اہم اور یہ وہاں اس نے اس کی موت بھی کی ہے. موت کے بعد وہ کیسے اس کو بھی تخلیق کیا اس نے. ہم سے تو چیزیں بازو کو ڈسپوز آف نہیں ہوتے ہیں، ختم نہیں کر پاتے، لیکن اس کی خالقیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اینڈ تک اسے بنا کے ختم بھی کر دے گا. آپ نے دیکھا پلاسٹک انسان نے بنایا، اس کو ختم ہی نہیں کر پا رہا پلاسٹک کو، اور اس کی جگہ اپنی اس تخلیق سے خود عاجز ہو گیا انسان، اور اس نے کہا کہ وہ پلاسٹک کو بنانا چھوڑیں، پیپر کے استعمال پہ آئیں، کپڑے کے استعمال پر آئیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی تخلیق میں کیا تھی، بڑی خرابی تھی. بنا تو اس نے بڑی اچھی چیز لی تھی. دیکھیں اچھی چیز وہ ہوتی ہے جو بن کے اینڈ تک فائدہ مند ہی رہے انسان کے لیے. تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ بہت اچھا ہے. اس کی موت بھی اس کو ختم کر کے بس ختم کر دیا. لیکن انسان جب چیز بناتا ہے تو بعض اوقات ایسی بنا لیتا ہے، اسے جان چھڑانی اس کی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس نے پلاسٹک کی چیز تو بڑی اچھی بنا لی، لیکن پلاسٹک کو ختم کرنا اس کے لیے مسئلہ ہو گیا. ایسی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بناتا. اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں احسن الخالقین کی کتنا حسین وہ تخلیق کرنے والا رب ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہوں گی آپ کے پاس. جی فرمائیے دانش. جی میں اس میں مجھے مثال یاد آ رہی تھی. ہم لوگ میں استاذہ کی 2005 کی تفسیر سنتی ہوں، تو اس میں خنزیر کے متعلق انہوں نے انفارمیشن بتائی تھی. تو اس میں کافی ساری چیزیں تھیں کہ وہ کیوں گندا ہے اور کیوں وہ برا ہے. تو انہوں نے کہا ایک سوال ہمیشہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کیوں ہے. تو اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہتا ہے نا تو وہ گند کھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو جنگل اور جو بھی جگہوں پہ وہ رہتا ہے وہ جگہیں صاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنے جنگلات اور ان سب جگہوں کو جا کے صاف کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فالتو نہیں ہے، چاہے وہ بری ہے یا اچھی ہے بظاہر، لیکن وہ بیکار یا فالتو نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. آگے چلتے ہیں.
इससे आगे के ये आप नोट करें, मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ पेज नंबर 162 पर। वल्लाहु वहदहु हुवल खल्लाकुल अलीम, यहाँ से ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये वाला पैराग्राफ, और उसके बाद वहुव सुब्हानहुल खालिकुल लज़ी ला युअजिज़ुहु शै, ये वाला पैराग्राफ, और इसके बाद वहुव सुब्हानहु खालिकु कुल्लि शै, ये वाली लाइन। ये तीनों जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपने किसी को सुनाना है अरबिक, किसी से सुननी है अरबिक, आपका बड़ी तो होगा ना आपके साथ, और इसका दोनों में क्या बात हो रही है वो बात तर्जुमा करके समझानी है। ठीक है, इसको अपने घर में किसी से शेयर करें, अपने बाहर किसी से शेयर करें, अपने बड़ी से शेयर करें, लेकिन ये आपने होमवर्क ये आपका है, आपने खुद काम करना है। नेक्स्ट आते हैं, इसी पेज पे आइए, फल मखलूकातुल लती। यहां से मैं चाहूंगी आप में से अदीबा आसिफ आप पढ़िए ये पैराग्राफ। फलमखलूक़ातिल्लती खलक़हल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल कुल्लु मखलूक़िन फ़ौक़हु मखलूक़ुन यक़हरुहु ثم فوق ذلك قاهر أعلى منه حتى ينتهي القهر لجميع المخلوقات لله الواحد القهار أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ठीक है, शाबाश। अली जमील मखलूकात लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बाकी सब चाहिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, अहसन थी, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जनाब, यहाँ से मेरा सवाल है कि ये बताइए कि क्या सबिया आमिर आपसे पूछें, अगर आप सुन रही हैं अपना माइक ऑन कीजिए। सवाल मेरा ये है, यहाँ से जो बात हमें समझ में आ रही है उससे रिलेटेड सवाल है कि क्या किसी के लिए खुद को किसी भी एतबार से दूसरी मखलूकात से बेहतर समझना दुरुस्त है? क्या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते रहना अच्छी बात है, दुरुस्त है? अगर नहीं तो क्यों? जी सबिया आप बताएंगी। कोई और साथी जो बताना चाहे, सबिया का माइक नहीं खुल रहा, सवाल अगर समझ में आ गया तो आप में से कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? अच्छा खुल गया सबिया का, माशाल्लाह सबिया का माइक खुल गया। जी सबिया कहिए। जी मैम, मुझे सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा, मैं थोड़ा अच्छा चलिए, सवाल समझ नहीं आया तो किसी और साथी से पूछ लेते हैं। अमरीन नदीम आप बताएंगी। शाफिया मैं बताऊं बाजी? शाफिया आप बताइए। बाजी मुझे लगता है कि हमें नहीं समझना चाहिए कि किसी भी मखलूक को ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी दूसरी मखलूक से बेहतर है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, उसने बनाया ही इस तरह से है मखलूकों के, एक मखलूक जो है उसके ऊपर दूसरी कोई मखलूक होती है, और फिर सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है जो वाहिदुल क़हार है। तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो किसी से बिल्कुल जी, किसी से क्या, कंप्लीट करें जुमला, कि वो किसी से बढ़कर नहीं है, ये तो बस अल्लाह ताला ने कैटेगरीज रखी हुई है, तकसीम रखी हुई है, और सबसे बढ़कर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। आजी होनी चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि वो किसी से ऊपर अगर है ना तो उससे ऊपर भी कोई और है, फिर उससे ऊपर भी कोई और है, और उससे ऊपर भी कोई और है, और हमारे ऊपर बेशुमार लोग ऊपर हैं, इल्म में, अकल में, समझ में, हिकमत में, लेन देन में, अंदाजे लगाने में। तो इंसान बड़ी मार खाता है अगर वो समझते मैं बहुत चीज हूँ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पर अल्लाह ताला दिखा देता है कि तुम कुछ नहीं हो। क्या ऐसे कभी जिंदगी में कोई वाकया हुआ कि आपने ये महसूस किया हो कि आपने बहुत समझा कि बड़ी समझदारी से कि मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन अल्लाह ने कभी दिखा दिया तुमसे सीख क्या
کے ساتھ ہم زندگی سے زیادہ کوئی کام کرتے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً انسان کو احساس ہوتا ہے ہمیں اور کرنا ہے، اور علم حاصل کرنا ہے، اور کام کرنا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں جو آپ سے علم میں، عقل میں، سمجھ میں زیادہ ہے. اور جب انسان خود ہی سب سے عقل مند بن کے بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ سیکھ نہیں پاتا. روبینہ شمشاد، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے مائک کھولا تھا. جی پہلے روبینہ کو کہنے دیں شمیم، پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. جی روبینہ. جیسے باجی خط علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا جو ہم اپنے تک سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل بہت اچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا موٹیویشن ہوتا ہے ہمیں، اور پھر ہم لوگ ان کو دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کلی سمجھے کہ بھئی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی سب کچھ ہے اور دوسرے سے کچھ نہیں سیکھنا، تو اس طرح رک جاتا ہے انسان کا عمل بھی اور علم بھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور دوسرا بھی بعض اوقات شیطان دل میں ڈالنے کی کیا کوشش کرتا ہے کہ لو جی میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، لوگ تو اتنا کچھ کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے سے زیادہ علم میں، عمل میں بھی آگے بڑھوں، کیونکہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مال میں بھی اپنے پہ کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر کوئی بہت شاندار چیزیں ہیں تو مجھ سے زیادہ ضرور کسی اور کے پاس ہوں گی، اس کے سامنے جا کے میری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پھر کس چیز پہ اکڑ. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ ہم آتے ہیں اگلے انشاءاللہ اس پر پیراگراف پر. کون پڑھے گا جی آپ میں سے نیکسٹ پیراگراف؟ بجی میں پڑھوں امرین حدیث. واللہ جل جلالہ. ثانیہ کو پڑھ لینے امرین، پھر آپ پڑھیے. واللہ جل جلالہ هو الذی خلق المخلوقات كلها وتفرد بالملك ودبر الممالك والخلائق وأجري عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والله عز وجل هو الخالق. جزاک اللہ خیر. ثانیہ آپ کی آواز بہت مشکل سے میں نے سمجھی ہے. ثانیہ بس ایک پیراگراف ہی پڑھنا ہوتا ہے. آپ کی آواز میں نے بہت مشکل سے سمجھی ہے، شاید آپ کا مائک کہیں دور تھا، بہت ہی گھٹی گھٹی سی آواز آ رہی تھی. تو کائنڈلی ضرور آپ لوگ سب چیک کیا کریں کہ بالکل قریب کر کے اونچی آواز میں مائک میں بات کیا کریں، کیونکہ بہت سے ساتھی فیس بک سے بھی سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اور زوم پہ بھی سن رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب، یہاں جو ہے یہاں پہ پلیز ایک کریکشن دیکھیں، وَتَفَرَّدَ بِالْمُلْكِ. ٹھیک ہے، وَأَجْرَ عَلَيْهِمْ. ثانیہ اس کی کریکشن کر لیجیے گا. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، بہت اچھی کوشش ہے، بس آواز تھوڑی سی مجھے مشکل سے سمجھ میں آئی. اچھا جناب، یہاں سوال میرا آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے نا اس پیراگراف میں کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار اسی کے لیے ہم، چلے میں ترجمہ نہیں پڑھتی بلکہ یہ عربی کی پڑھتی ہوں. الا لہ الخلق والامر، یہ جو مصنف جو یہ آیت لا رہے ہیں تو کس سیاق و سباق کے تحت لا رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اس کو وہ جو یہاں لے کر آئے ہیں آیت کا حصہ، تو اس سے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ساری بات میں اس پیراگراف کے اینڈ میں اس کو اینڈ اپ انہوں نے اس سے کیا ہے نا، تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ باجی میں بتاؤں امرین؟ جی بتائیے. جی باجی، یہ آیت شروع میں تو اس پیراگراف میں یہ ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام مخلوقات کو تخلیق کیا ہے اور ملکیت میں وہ اکیلا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا اس میں بڑی سے بڑی چیز بھی اسے عاجز نہیں کر سکتی. تو اسی لیے وہ یہ لائے ہیں آیت کہ الا لہ الخلق، خبردار اسی کے لیے ہے تمام تخلیق، والامر اور حکم، تو حکم بھی اسی کا ہی چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہانوں کا، کہ اسی کا ہی حکم چلتا ہے، ملکیت بھی اسی کی ہی ہے اور کوئی بھی اسے عاجز نہیں کر سکتا. ہاں، یعنی کہ اگر مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی پھر اسی کا ہونا چاہیے.
کنیکٹ کر رہے ہیں نا ہم اس کو کہ جب جی جی خلق اس کی ہے، مخلوق اس کی، تو بھائی حکم بھی تو اسی کا چلنا چاہیے، کسی اور بات کیوں مانتے ہو؟ اسی کی بات مانو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. آگے دیکھتے ہیں جناب ہم. چلے امرین آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، آپ پڑھ لیجئے اگلا پیراگراف. آپ پڑھنا بھی چاہ رہی تھی، آپ نے ہم جی جی کہا تھا کہ پڑھنا چاہتی ہیں. پڑھیے. پڑھا تو واللہ نہیں نا؟ نہیں ابھی نہیں پڑھا باجی. واللہ عز وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة فخلق جميع الخلق على كثرتهم ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. ماشاء اللہ، احسنتی، بارک اللہ فی علمک. وَيَبْعَثُهُمْ، بس اس کو دیکھ لیجئے گا، باقی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. چلیں جی سوال پوچھتے ہیں. ہم فوکس ہو کے اسی پیراگراف سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جنرل باتیں نہیں پوچھ رہے تھے. تو اس پیراگراف سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مطلق قدرت اور اس کی صفت الخالق جو ہے، اس کی صفت اس کی مطلق جو قدرت ہے وہ اس کی صفت الخالق اور خلاق میں کیسے نظر آتی ہے؟ بڑی ہی یونیک بات اس پیراگراف میں وہ کر رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلی دفعہ یہاں سے سمجھی ہو. کس کو سمجھ آ گئی وہ بات؟ کون بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ شمیم اختر. جی شمیم کئی. اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسے انسان کو اللہ شمیم تعالیٰ زور سے بولی. جی انسان کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اس کا زندہ کرنا ایسا ہی جیسے کہ انسان کو زندہ کر دیا. ایک انسان کا بنانا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ ہاں یہ بات تو وہ ہے، لیکن یہاں وہ کسی اور اینگل سے بھی ایک بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کوئی اور بتائے گا آپ میں سے کہ وہ اور کیا یہاں پر کہہ رہے ہیں؟ ہما آپ کسی بتائیں. بھی انسان جی کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر وہ جب وہ مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے تو اس مخلوق کو کیسے ڈسپوز آف ہونا ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں، ہونا یہاں پر ہے، اس کی یہ بات نہیں ہے. یہاں اس کی بات نہیں ہے. اس کے ترجمے کو دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی اور بتائے گا؟ ایک چانس اور دیتی ہوں. زوم یوزر کس نام سے ہیں آپ؟ زوم یوزر آپ کا نام رہا ہے، نام کیا آپ کا؟ عالیہ اکبر. عالیہ اکبر. جی عالیہ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں مصنف نے یہی بتایا ہے کہ یوزلی جب ہم کسی بھی چیز کو کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اگر ہم اس کی کوانٹٹی کو کبھی بھی اس کی کثرت کو مینیج نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اس کی تخلیق ہے ہر چیز جتنی کثرت سے ہے وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کی کثرت جتنی مرضی زیادہ ہو جائے. نہیں جناب، یہ ذرا آپ لوگوں نے دوبارہ سننا ہے یہ حصہ. یہ بڑی پیاری بات ہے جو وہ یہاں کر رہے ہیں. یہ بات یہیں پہ وہ کر رہے ہیں صرف، اور اس اینگل سے کر رہے ہیں کہ اللہ عزت والا اور جلال والا ہے، وہی خالق ہے جس کی مطلق قدرت ہے. اس نے ساری مخلوق کو ابنڈنس میں پیدا کیا ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں پیدا کیا ہے. اب آپ بتائیں اکٹھا تو نہیں سب کو پیدا کیا نا؟ کیا ہم سب اکٹھے پیدا ہو گئے؟ رہتی دنیا تک لوگ وقت پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لیکن موت کے بعد وہ ان کو ایک ساتھ اٹھا دے گا. سبحان اللہ. آپ بتائیں کسی چیز کو الگ الگ رکھنا، دینا، کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس کو مینیج اکٹھا کرنا ہمیں تو مشکل ہو جاتی ہے نا. اللہ کو یہ مشکل نہیں ہے. اس نے پیدا انسان کو الگ الگ کیا، لیکن وہ ایک ساتھ ان سب کو اٹھا دے گا، جیسے کہ ایک جان کو اس نے پیدا کیا. ایک انسان کو جیسے پیدا کیا، پوری مخلوق کو اس وہ اکٹھے ہی اٹھا دے گا. یہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں. جس طرح آپ اسے سنیے گا، آپ کو جس طرح یہاں یہ سمجھ آتی ہے نا بات، شاید ہی کبھی اور اس طرح سمجھ میں آئی ہو. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں جو ایک لفظ لے کر آ رہے ہیں نا، وہ آپ ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے. اور وہ کیا ہے؟ بعد تفرقہم فی لمحۃ واحدہ. ان سب کے جدا ہونے کے بعد ان کو ایک لمحے میں اٹھا دے گا. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ساری مخلوق ایک جگہ پڑی تھی تو سب کو زندہ کر دیا. کوئی کائنات میں کس جگہ، یونیورس میں کس جگہ ہے، کوئی کس جگہ ہے، کوئی زمین میں ہے، کوئی سمندر میں ہے، کوئی مٹی کی کس تہہ میں ہے، کوئی زمین کے کس کونے میں ہے. ان سب کو اکٹھا اٹھا دے گا. سبحان اللہ.
یا آپ نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا؟ استاذہ نے اس کو الگ سے مینشن بھی کیا تھا، بعد تفرقہم فی لمحۃ واحدہ، الگ الگ ہونے کے باوجود اکٹھا اٹھا دے گا۔ آپ نے ذرا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو ایک پارٹی میں ہی، ایک جگہ ہی، کہیں آپ نے دیکھا ہو بارات وغیرہ جانی ہوتی ہے یا لوگوں کو لے کے جانا ہوتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب ایک جگہ پہ ہی ہوتے ہیں اگرچہ، اور کہاں کہ وہ الگ الگ شہروں، الگ الگ ملکوں، الگ الگ جگہوں پہ ہوں، اور ان کو وہ دفن ہو اور سب کو اکٹھا وہ ایک جگہ سے اٹھا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے یہاں پر۔ اس اینگل سے وہ جس طرح سوچتے ہیں نا، ہمیں تو بعض اوقات سوچ بھی اس طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ لائن کون پڑھنا چاہے گا؟ سربت سلطانہ آپ پڑھیں گی؟ جی باجی۔ علم اعظم قدرت الخلاق العلیم وما اجهل البشر بعظمت ربهم وقدرته وقوته وعظمت مخلوقاته ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ بس ایک دیکھ لیں، وَعَظَمَتِ مخلوقاتہ، ٹھیک ہے، وَعَظَمَتِ، اسی طرح عَلَى مَا عَظَمَ قدرت الخلاق، باقی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ اتنا اچھا پڑھنے لگے ہیں سب، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کی منہ سے اتنی اچھی طریقے سے سنتی ہوں، اور ایک دن آئے گا کہ اور بھی زیادہ فلوئنسی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جناب، یہاں پر مصنف کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو آیت لے کر آئے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ قدسیہ بانو آپ بتائیں گی؟ اچھا، کچھ سگنل کا مسئلہ لگ رہا ہے کہ مائک نہیں کھل رہے لوگوں کے، کچھ لوگوں کے، تو وقت ہمارے پاس کم ہے۔ چلیے اسے سوچئے گا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ۔ ریشما آپ بتائیے۔ میں بتاتی ہوں۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ انسان اتنا جاہل ہے کہ وہ اللہ کی، اپنے رب کی عظمت کو نہیں سمجھتا، اس کی قدرت و قوت کو نہیں سمجھتا، تو یہ اپنے جو کچھ اس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں جانتا، یعنی اس کی، انسان کی اتنی جہالت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو ہی نہیں سمجھتا، نہ اس کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ تو ہاں، اسی لیکن لیے اس بات کو، میرا سوال یہ تھا کہ آیت کے اس حصے سے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے جو اتنا مطلب اللہ کی، اس کی عظمت سے ہم غافل ہیں، اس کی ہم قدرت اور عظمت سے غافل ہے، وہ مخلوق کو پیدا کر کے اس سے غافل نہیں ہوا، وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں ہر طرح۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پڑھیے جی، آگے کون پڑھے گا؟ مسز دانش پڑھیے۔ فهذا الرب العظیم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا وخلق كل شيء وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة وأمرنا بعبادته كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، احسنتی، بارک اللہ فیک۔ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا، ٹھیک ہے، بس وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رب عظیم اکیلا وہی عبادت کا مستحق ہے، اور کسی کا وجوہات بتائیے۔ امرین آپ بتائیے۔ جی باجی، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوشچن سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں کیا وجوہات بتا رہے ہیں وہ؟
یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ہم وَنَعْمَ عَلَيْنَا بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، اور ظاہر و باطنی ہر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور وَأُمِرْنَا بِعِبَادَتِهِ، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا نا انہوں نے، یہ 4-5 چیزیں۔ اب یہ آپ کا تھرڈ ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات، یہ پیراگراف پڑھ کر کسی کو سنانا ہے، اور کسی سے سوال کریں ہم اکیلے اللہ کی عبادت کیوں کریں، چلیں ذرا سروے کریں، ادھر 2-4 لوگوں سے پوچھیں، گھر میں کسی سے پوچھیں ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کریں، دیکھیں وہ ان میں سے کتنی 5 میں سے کتنی چیزیں بتا پاتے ہیں، اور پھر یہ 5 چیزیں آپ بتائیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو پیدا کیا، ساری ظاہری باطنی نعمتیں ہمیں دی، اور اپنی عبادت کا حکم ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں رٹ جانی چاہیے کہ اس لیے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ میکسیمم لوگوں کو یہ شرک کی تردید میں یہ بڑی پیاری بات ہے، اور عقیدے کی پختگی کے میں لیے بڑی استعمال بات کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ یہ بات بتائیں نا، جیسے میں سوچ رہی ہوں میری نواسی آج کل میرے پاس موجود ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس سے یہ سوال کروں گی، چھوٹی سی یہ 5 سال کی، لیکن مجھے امید ہے کہ کئی چیزیں اس میں سے بتا جائے گی، کیونکہ اگر شروع سے آپ بچوں کے ذہن میں بات ڈال دینا تو یقین کریں، میرا چھوٹا سا نواسا ہے 2 سال کا ہے، تو اس کو میں نے کہیں پوچھا کہ پچھلے دن میں نے اس کوئی بات ہو رہی تھی اللہ کی، تو اس نے کہا اللہ اللہ اوپر اوپر، وہ اوپر اوپر، مطلب وہ کہتا ہی گیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے ذہن میں ابھی سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر ہے، وہ یہاں کہیں نہیں موجود ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹے اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں، یہ بہت پیاری یہ ایک پیراگراف ہے ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے حوالے سے سمجھنے کے لیے، ٹھیک؟ چلیں نیکسٹ آتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہمارا تھرڈ ہوم ورک ہے جو ہم نے آج کے لیے طے کیا انشاءاللہ۔ جناب نیکسٹ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ دیکھتے ہیں کون پڑھنا چاہ رہا ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ سنبل آپ پڑھیں گی؟ فهذا رب العظیم هو الذی یستحق عبادتی وحدہ دون سواء لعن الذی خلقنا وخلق الذین من قبلنا وخلق کل شیء وانعم چلیے پڑھ لیں آگے پڑھیے۔ وانعم علینا بالنعم والظاہرات وباطنا وامرنا بعبادتہ کما قال سبحانہ یا بس ایھا ٹھیک الناس۔ ہے، بس جزاک اللہ خیرا کثیرا، ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی کوشش ہے آپ کی، لیکن تھوڑی سی اس میں ضرورت ہے اصلاح کی، تو انشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، کہیں اصلاح کی ضرورت ہے، کسی اور ساتھی سے میں پڑھواتی ہوں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ کیسے پڑھیں اور اپنے اعراب کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ عالیہ اکبر آپ پڑھیں گی اسی کو؟ فہذا رب العظیم۔ جی، فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا وخلق كل شيء وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة وأمرنا بعبادته كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، احسنتی۔ آگے پڑھیے جی، فہل یلیق بالانسان، روبینہ شہناز پڑھیے، آپ پڑھیے جی۔ فهل يليق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحدا من خلقه
وَيَتَّخِذَ أَنْدَادًا يَعْبُدُهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَيُحِبُّهُم كَمَا يُحِبُّهُ وَهُم مَّخْلُوقُونَ مِثْلَهُ لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. آگے ٹھیک ہے، پڑھوں؟ شاباش، بالکل صحیح ہے. نہیں، میں سوال یہاں پوچھ لیتی ہوں. چلیں آپ سے ہی سوال پوچھتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان اللہ کے خالق اور خلاق ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا چیز زیب نہیں دیتی؟ پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے یا کسی اور کی عبادت کرے اس کے علاوہ، اور یا اس سے یعنی ان سے محبت کرے جیسا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کیونکہ وہ مخلوق ہیں اسی کی جیسی، یعنی انسانوں جیسی، وہ بھی انسان ہے یا دوسری مخلوق ہیں، جیسے لوگ پتھروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کی عبادت کرے. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، اچھا پڑھا آپ نے اور جواب بھی بہت اچھا پریسائز سمجھ کے دے دیا. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ فمن عجب، کون پڑھے گا یہاں سے؟ جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو، پڑھنا چاہے نام لیں اپنا جناب. روبینہ شمشاد. چلے روبینہ پڑھیے. ومن عجب العجب واسفہ صفحہ ان یعلم الانسان ان اللہ لیس له شرک فی خلق و رزق و تدبیر ولا فی عبادتی ثم یشرک به غیرہ ویعبد معه آلہۃ اخری لا تملک لنفسها ولا غیرہا نفعا ولا ضررا. ٹھیک ہے، اچھا پڑھا ہے. کہیں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے. فمن عجب العجب، اور اسی طرح یعلم الانسان، اور اسی طرح لا تملک لنفسها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی بہت اچھی کوشش ہے. سوال جناب میرا یہ ہے کہ مصنف، چلیں آپ ہی بتا دیں، آپ نے پڑھا ہے روبینہ، کہ یہ بتائیے مصنف کس چیز کو یہاں بیوقوفی سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، حالانکہ وہی خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے اور وہی تدبیر کرتا ہے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا. اوپر بھی وہ اس کو لے کے آئے عقل مندی کے پہلو سے کہ وہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہو، اور نیچے وہ اس کو بیوقوفی کے معنوں میں لے کر آئے کہ سمجھ بھی رہے ہو پھر بھی یہ بیوقوفی کر رہے ہو. ایک ہی چیز کو دو ڈفرنٹ اینگل سے سمجھا رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ ایک ہی چیز کو کس طرح مختلف طریقوں سے سمجھایا جا سکتا ہے. اس کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے گا، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی یہ بات. ٹھیک ہے جناب. فسبحان، یہاں سے کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ جس نے نہیں پڑھا پڑھنا چاہے. جی جی، زبنہ خرم پڑھیے. فسبحان الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء فاعبده واصطبر لعبادته إن ربك هو الخلاق العليم. بس ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، احسنتی. اچھا جناب، یہاں جو ذرا سا یہ مجھے بتائیں، اب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اس کی بس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو، تو کیا مطلب ہے عبادت پہ جمے رہنے سے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیسے جمے رہیں عبادت پر؟ جم کے کھڑے ہو جائیں ایک جگہ؟ کوئی ساتھی بتانا چاہے تو بتا دے، اور باقی لوگ چیٹ میں لکھتے جائیں تو میں وہاں سے دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے جی، روبینہ شمشاد. استقامت. جی روبینہ کہیے. باجی اس میں یہ ہے کہ بس اللہ ہی کو اپنا خالق مالک سمجھ کر صرف اسی سے مدد طلب کریں، اور کسی کی طرف مطلب نہیں مدد کے لیے دیکھیں. انسانی وسیلہ تو ہم اپنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سے پہلے مدد مانگ کر پھر ہم کسی اور طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک اینگل ہے. بالکل ایک اینگل یہ ہو گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت پر جمے رہیں، یعنی اللہ ہی سے صرف مانگے. دوسرا، جیسے اب چیٹ میں آ رہے ہیں کچھ آنسرز، میں وہاں سے بتاتی ہوں. جزاک اللہ خیر روبینہ، آپ نے صحیح بتایا تھا. عائشہ رشید کہتی ہیں مستقل مزاجی سے عبادت کریں. بالکل درست. یہ نہیں کہ آج نماز پڑھ لی، کل چھوڑ لی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ رمضان کے اور کچھ چھوڑ دیے. جو فرض ہیں خصوصی طور پہ فرض پر عبادت میں جمے رہنا. پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام پسند تھا نا جو چاہے تھوڑا ہوتا مگر مستقل ہوتا. تو بڑے بڑے دعوے کرنا کہ میں اب یہ شروع کر دوں گی اور یہ کر لوں گی، اور پھر کچھ بھی نہ کرنا، ایک دن دو دن کر کے چھوڑ دینا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے نکالے. کہ مثلا جیسے قرآن پاک روز پڑھنا ہے، عبادت ہے نا یہ، تو قرآن پاک
کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا, کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا, یہ نہ ہو. روزانہ کچھ پڑھنے کی, تلاوت کی عادت ہونی چاہیے. یا جیسے ترجمہ ہے, ترجمہ اگر یاد کیا تو اب ترجمہ یاد کر کے بھلا دیا, جمے تو نہ رہنا, فائدہ کیا ہوا یاد کرنے کا پھر اگر بھلا دیا تو اس کو دہراتے رہنا, اس کو پڑھتے رہنا. اسی طرح نیکی جو ہے, کچھ صدقہ کرنے کی عادت ہے مثلاً, تو صدقہ جو ہے اس کو عادت بنانا, روزانہ کچھ نہ کچھ نکالنا یا ہفتہ وار نکالنا. جو آپ نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے نا اپنے کام کا, تو اس پر استقامت سے عمل کرنا. اسی طرح دین کو پھیلانے کا کام ہے, دین لوگوں تک دین پہنچانے کا کام ہے, تو اس کو بھی استقامت سے کرنا. یعنی آپ دیکھیں, اب ذرا سا جائزہ لیتے ہیں ہم یہاں پر اپنا, ٹھیک ہے, ہم اپنے لیے ایک اور ہوم ورک نکالتے ہیں یہاں سے, اور یہ فَاعْبُدُوا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ہی کے حوالے سے اپنے لیے ہم وہ ہوم ورک نکالتے ہیں. اس ہفتے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں نے عبادت تو شروع کی, یعنی وہ کام تو شروع کیا لیکن جماؤ نہیں آیا, اس پر میں کر نہیں سکی, وہ مستقل مزاجی سے نہیں کیا. کیونکہ عبادت پر جمے رہنے کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے نا, بس یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ بس کبھی کر لو تو کبھی چھوڑ دو. یعنی سوری, مصنف کی طرف سے جو ایک بات یہاں کہی جا رہی ہے اللہ کے حکم کے, اللہ میں کا بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ عمل یہی تھا کہ آپ جو کام کرتے تھے وہ مستقل مزاجی سے کرتے تھے. تو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی عبادت بھی کریں اور اس عبادت پر جمے بھی رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس ہفتے یہ آپ نے سوچنا ہے اور اپنے عمل میں بہتری کا بھی سوچنا ہے. اور پھر اگر کوئی اس حوالے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو اور آپ سمجھیں کہ واقعی میں یہ کام کر پائی تو ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. چلیں جناب, لاسٹ لائن پڑھیے. اچھا, جیسے دعا ہے, ٹھیک ہے, ایک ساتھی لکھتی ہیں اپنے لیے دعا بھی کریں. بالکل ضرور دعا کریں استقامت کی, اور دعاؤں میں بھی استقامت. یہ بھی دعا العبادہ, دعا بھی تو عبادت ہے نا. کچھ لوگ دعا کبھی مانگ لی کبھی چھوڑ دی, مانگتے ہی نہیں ہے, تو اس پہ بھی جمے رہنا چاہیے. عبادت بھی, یہ بھی دعا مانگنی چاہیے, دعا مانگنے کو بھی عبادت سمجھ کے مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے یعنی. چلیں جی, وائزہ کان اللہ, یہاں سے کون پڑھے گا, کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ ادیبہ آصف آپ پڑھیں گی؟ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ وَهُوَ الْخَلَّاقُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ صَغِيرٌ فَهَلْ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أَنْ يَعْبُدَ الْمَخْلُوقَ مِنْ دُونِ الْخَالِقِ وَيَدْعُ الصَّغِيرَ مِنْ دُونِ الْكَبِيرِ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. یہاں بتایا جا رہا ہے ایک عقل مند انسان کسی چیز کو جب جان لیتا ہے تو پھر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے نہیں مانگتا. وہ کیا جان لیتا ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ یہ جان لیتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے نہیں مانگتا. کون بتائے گا آپ میں سے یہ؟ سرور سلطانہ آپ بتائیں گی یا عالیہ اکبر آپ بتائیں گی؟ جس کا مائک پہلے کھل گیا اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. جی, آپ کا کھل گیا. اس میں جی مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی ہر ایک چیز کو تخلیق کرنے والا ہے, تو ہم بڑے سے مانگیں گے یا چھوٹے سے؟ تو مانگنا تو بڑے سے ہی چاہیے جو بڑا ہے اور جس کے پاس ہر چیز ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے اور خالق ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہی اصل بڑا ہے اور اللہ ہی اصل خالق ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے, پھر کسی سے بھی نہیں مانگیں گے. تو آج الخالق پڑھ کے بس یہیں تک آج پڑھتے ہیں. الباری جو ہے نا مختصر سا ہے وہ چیپٹر, لیکن وہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. 1 منٹ ہے, آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ آپ کو آج کا لیسن پڑھ کے کیا بات سمجھ میں آ گئی, بہت اچھی, جو شاید پہلے اتنی اچھی سمجھ نہ آئی ہو. کوئی بھی آپ میں سے پرسنل ریفلیکشن کوئی شیئر کرنا چاہے تو اپنا مائک کھولے اور کہے. We have 1 minute, تو آپ میں سے کوئی شیئرنگ کرنا چاہے تو ضرور کیجیے. کیا بات آج کے لیسن سے بہت اچھی سمجھ میں آئی؟ ساحل عبداللہ آپ کھولیں گے آپ کا مائک, ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے. شاہدہ آپ کہیے. میں جیسے یہاں پہ لیکن اللہ کا حق نہیں پہچانتے, تو اس سے جیسے ایتھیسٹ کا استانزہ نے ذکر کیا تھا, تو بدقسمتی سے ہمارے گھر میں ایک میرا بھتیجا ہے, ماشاءاللہ بہت شروع میں دین کا حدیث کا سب کچھ اس کو علم تھا, لیکن جب ہائر اسٹڈی کے لیے اوورسیز گیا تو بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا. جیسے
تو اس کے متعلق پڑھ کے جیسے دل میں میرا بہت کچھ ایسے ہو رہا تھا. ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ بالکل ہی اسلام سے ہٹ چکا ہے آلریڈی. تو مجھے اسے بڑی جیسے تکلیف ہوئی نا، جیسے پوری حقیقت سمجھ کے جان کے، جیسے میں نے آج پورا لیکچر سنا تو اس سے تو دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کا حق نہیں پہچانتے. آمین. بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہمارے یوتھ کی حفاظت کرے، ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت کرے، ہم سب کو استقامت کے ساتھ اپنے عبادت پر قائم رکھے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اللہ سے جوڑے رکھے اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں ڈیویٹ نہ ہوں. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سب کو سیدھا راستہ دکھا. اچھا، اب آپ نے کارڈ جو ہے آپ کے ساتھ ہم گروپ میں دوبارہ شیئر کر لیں گے. جو اسماء الحسنہ کا کارڈ ہے، جو اس کارڈ میں نام ہے وہی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے نام اسی آرڈر میں ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے اور نیکسٹ ویک ہم آپ سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.